کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ سید شاہ احمد اللہ حسینی نے کچھ اچھی باتیں کہی ہے، ذرا خاص طور پہ سنیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے میری آواز سننے والوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان آن لائن حالات حاضرہ آڈیو جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کسی بھی کمائی کے دھندے کو قوم پر احسان جتا کر اپنی بڑھائی اور اپنی کمائی کی جا سکتی ہے۔ اپنے دھندے اور کمائی میں اضافہ کے ساتھ کیسے قوم کا مسیحا بنا جا سکتا ہے، چاہے وہ کالج کی بات ہو، دواخانے ہو، بینکس ہو یا پھر حلیم کے بھٹیاں۔ حلیم کے بھٹیوں سے یاد آیا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، حلیم کھانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں حلیم کی اپیل جاری کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حماقت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، تو ہمیں ہر اس کام کی ایڈوانس میں اپیل جاری کر دینا چاہیے، ٹویٹ کر دینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے جو کام ہونے والا ہے اور طے ہو چکا ہے۔ یہ عمل اس لیے ضروری ہے تاکہ کام ہونے کے بعد عوام کو یہ لگے کہ ہماری اپیل پر یہ کام ہوا ہے۔ میں اس جلسے سے حماقت کرتے ہوئے آپ سب کے سامنے اپیل جاری کرنا چاہوں گا۔ میں حیدرآباد کی عوام، بالخصوص غیور مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اس ایوان آن لائن میں بستا ہاؤس کے اونر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد عوام کی بھوک مٹانے کا انتظام کریں، حلیم کے بھٹیوں کا بجٹ سینکشن کریں۔ سال بھر سے عوام کو حلیم نہیں مل رہی ہے۔ ایک پلیٹ حلیم کے لیے عوام کو کافی دور بارکس تک جانا پڑ رہا ہے۔ غیور مسلمانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد حلیم کی بھٹیاں تعمیر کی جائیں اور غریب غیور عوام کو حلیم کی سہولت دی جائے۔ ہماری اپیل پر اگر بروقت توجہ نہیں دی گئی تو ہم کانسٹیٹیوشن کے تحت پرزور احتجاج منعقد کرنے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رمضان میں حلیم کھانا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ عوام الناس، بالخصوص غیور مسلمانوں کو میں بتا دوں کہ رمضان میں حلیم کا یہ کام اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے، اور خاص کر رمضان میں خود بھوکے رہ کے دوسروں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھوکے رہ کے گرم دیگ میں بار بار بیٹ ڈال کے پھرانا اور ہر طرف سے ہڈیوں کو اتنا کوٹنا کہ وہ گوشت بن جائے، دیگ کو ہر طرف سے گھیر کے ایک منٹ میں 40 گھوٹے لگانا، اتڑیاں ہل جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، گردے پھر جاتے ہیں، اندر پانی کے تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں، پھر بھی بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جیسے تیسے بھوکی عوام کا پیٹ بھرنا چاہیے، اور اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسے ہی بھٹیوں کے پاس لمبی لمبی قطاریں نہیں لگتی، اس کے پیچھے برسوں کی محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے حلیم کے ڈبے میں ہڈی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آج سے 40 برس پہلے جب ہم نے دیکھا کہ کھجور سے روزہ کھولنے کے بعد غریب عوام کے پاس
صرف دਹੀਂ بڑے، دال، مرچیاں، بھجیے اور بس میوے ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم کی غربت کا احساس ہوا اور اسی وقت ہم نے ارادہ کیا، ایک عزم لیا اور حکمت عملی کے تحت ہم نے ایک چھوٹی سی حلیم کی بھٹی سے شروعات کی۔ گھوٹنے کے لیے بس صرف ایک ہی گھوٹا تھا، لیکن ہمارے ارادے گھوٹے سے بھی مضبوط تھے۔ دیغ کافی چھوٹی تھی، لیکن ہمارے حوصلے دیغ سے بھی بلند تھے۔ یہاں منیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ ہم نے کس طرح بڑی مصیبتوں کے ساتھ تکلیف سہتے ہوئے گھوٹا لگا لگا کر یہ مقام حاصل کیا۔ اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اونچے اونچے گرم گرم لائن سے بے حساب حلیم کے بھٹیاں، یہ سب ہمارے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں لیکن آپ کے ہیں، آپ کے اپنے ہیں یہ بھٹیاں، یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ رمضان کی امانت ہے۔ یہ سب ایسے ہی حاصل نہیں ہوئے، اس کے پیچھے دن رات کی محنت ہے، استقامت، جد و جہد، قوم کی فکر، بھوکوں کو کھلانے کی تڑپ ہے، اور بے شک صبر اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے یہ ساری بھٹیاں۔ یہ آپ کے اثاثے ہیں، ملت کے ہے یہ بھٹیاں۔ ہر حلیم کے ڈبے میں ہمارے گھوٹے کی محنت کا پسینہ ہے، ہر چھوٹا ڈبہ آپ کا ہے، ہر فیملی پیک آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے۔ نہ صرف فیملی پیک بلکہ جمبو پیک کی شکل میں آپ کے خاندان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ قوم کے لیے، غریب غیوروں کے لیے ہماری برسوں کی محنت کا گھوٹا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہمارے بیچ بیچ 1 اور بیچ 2 کے کامیابی کے ساتھ ڈبے ڈھکنا پونچھ کے کھانے والے سینئرز، ہماری بھٹیوں کی حلیم کھا کر ختم کرنے والے آج بھی سینئرز موجود ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بھوکی محترمہ میرے پاس آئے تھے اور آہستہ سے بولے کہ ملت کے بابا، میں حلیم کھانے کی شوقین ہوں لیکن میں بہت غریب ہوں، میری کچھ مدد کریے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ بڑی محنت سے کامیابی کے ساتھ پوری پلیٹ پونچھ کے حلیم کھاؤں گی۔ مجھے یہ بات سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، قوم کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کتنے پیسے دے سکتے ہیں دے دیجئے، میں آپ کو حلیم دلوا دوں گا۔ تو وہ غریب خاتون کہنے لگی، ملت کے بابا، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں غریب ہوں، بس صرف تھوڑا سا زیور ہے اور کچھ نہیں۔ تو میں نے اس خاتون کا زیور لے کر ملت کے بینک میں رکھوا کر ان کے لیے ایک پلیٹ حلیم کا انتظام کروا دیا۔ آج بھی جب کبھی وہ خاتون مجھ سے ملتی ہے تو یہی کہتی ہے، ملت کے بابا، میں جب سے لے کر اب تک بڑی پابندی کے ساتھ ہر مہینہ آپ کی حلیم کے قرض کی قسط ملت بینک کو ادا کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھے حلیم دلا کر مجھے جو توانائی بخشی ہے اس کا میں زندگی بھر قرض ادا نہیں کر سکتی۔ بہرحال ہم کچھ نہیں ہے، بس اللہ نے ہمیں آپ کے لیے چن لیا اور ہمیں آپ کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہمارے حلیم کی بھٹیوں کے پاس ہر روز ہزاروں بھوکے غریب لائن بنا کر ٹھہرتے ہیں، اور ہم کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، ہر ایک کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہم نے سیکولرزم کو قائم رکھا ہے۔ ہر روز ہماری بھٹیوں سے 5420 لوگ کامیابی کے ساتھ حلیم کھا کے نکلتے ہیں۔ ہماری حلیم کھا کر کئی لوگ امریکہ اور لندن پہنچ گئے اور وہاں جا کر ہماری قوم کی خدمات کو نہیں بھولے، اور وہاں امریکہ اور لندن میں حلیم کھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔
یہاں رمضان میں ہر روز آؤٹ پوسٹ میں ٹھہر کے حلیم کھانے والے قریب 3000 لوگ کامیابی کے ساتھ حلیم کھا کر ہر روز نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس ان پوسٹ میں اندر بیٹھ کے ہر روز 4420 لوگ کامیابی کے ساتھ حلیم کھا کے نکلتے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہر دیگ پر روز کا خرچہ 25,000 روپیہ ہوتا ہے اور 25 دیگ کا ہر روز 6,25,000 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ یہ ہم قوم کی خدمت کے لیے، روزے داروں اور غریب بھوکوں کے لیے، غریب غیوروں کے لیے، ان کی بھوک کی تڑپ مٹانے کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ بڑی بھٹی پہ 50 کا اسٹاف، گھوٹے پہ 40 کا اسٹاف، پارسل پہ 60 کا اسٹاف، پیکنگ پہ 20 کا اسٹاف، 30 استاداں اور 10 بھٹی میں آگ لگانے اور بجھانے والے، ان سب کے خاندانوں کو ہم پال رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قوم کی خدمت کے لیے بھٹی کے قریب ہم نے پڑھے لکھے گریجویٹ قابل بچوں کو اپنی جانب سے ڈریس اور ٹوپی پہنا کر حلیم کا مینو ان کے ہاتھ میں دے کر غریب اور بھوکوں کی خدمت کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ ہے ہماری خدمات، یہ ہے ہماری دور اندیشی، حکمت عملی اور محنت۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ملتا۔ اللہ 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 جس سے چاہے کام لے لیتا ہے، اور اللہ نے آپ کی بھوک مٹانے ہمیں چن لیا ہے۔ تنقید کرنے والوں، منافق غداروں، حلیم کے دشمنوں، ہم جانتے ہیں تم ہمارے قوم کے اثاثوں، ہماری بھٹیوں کو توڑوانے کی فراق میں ہو، لیکن یاد رکھو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ غریبوں کے پیٹ بھرنے اللہ کی مدد سے جلائی گئی بھٹیاں ہیں۔ تم تنقید پہ تنقید کرتے رہ جاؤ گے، لیکن صبح قیامت کی چاند رات تک ایک ایک حلیم کی بھٹی قائم رہے گی۔ تنقید کرتے ہیں ہماری حلیم پر، مہنگی ہے، خالی ہڈیاں نکل رہی، ذرا نمک کم ڈالنا تھا، ڈبہ چھوٹا ہو گیا، گھی کم ہے، ایسا نہیں کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا۔ ارے تم کیا کرے بتاؤ؟ کیا کبھی آج تک ایک حلیم کی بھٹی ڈالے؟ کیا کبھی حلیم کی دیگ میں گھوٹا مارے؟ نہیں۔ بس جتنے لوگوں کے دانتوں میں دم نہیں ہے وہی لوگ پورے حلیم میں ہڈیاں ہیں بول کے تنقید کرتے۔ جتنوں کے منہ میں مزہ باقی نہیں رہا نا، وہی لوگ ہماری حلیم اچھی نہیں ہے بول کے تنقید کرتے۔ بس تنقید تنقید تنقید۔ پہلے خود ایک حلیم کی بھٹی کھول کے بتاؤ، پھر ہماری حلیم میں ہڈیاں کیوں ہے، ڈبہ چھوٹا کیوں ہوتے جا رہا سوال کرنا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، حلیم کے بھٹیوں کے قریب اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھو۔ دھندا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس قوم کو پروڈکٹ بیچنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کمائی کے دھندے کو اللہ کی مدد، انبیاء علیہ السلام کا سر پہ ہاتھ، اولیاء اللہ کی نظر، نیکی، اجر بتانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے دھندے کو مذہب اور قوم سے جوڑنے کی صلاحیت آنا چاہیے۔ عوام سے ہی کما کے عوام پہ ہی احسان جتانے کا ہنر ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پاٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ
एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।